یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، اللہم چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام النبی الامی القرشی المکی المدنی الہاشمی، اسمہ دافع البلا والوبا والقحط والمرض، جسمہ معطر مطہر منور فی البیت والحرم، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبۃ الوحی وخزان العلم وارکان البلاد وعناصر الابرار وسلالۃ النبیین وامناء الرحمن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب عصر امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس آفیشیل چینل سے آپ لوگ جہاں جہاں جس مقام پر رمضان المبارک کے اس مبارک موقع پر اس چینل کے تھرو اس پروگرام کو رمضان کی افادیت، رحمت، برکت، مغفرت اور مختلف عناوین کے ساتھ آپ بہت سارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ایک موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور تمام سارے مقامات سے جہاں جہاں جس جگہ سے بھی اس چینل کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کے تمام اراکین کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت ان سب کو تمام روزہ دار اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں، جس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی، اور اس کی فضیلت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ قرآن کریم میں خود صرف اور صرف ماہ رمضان کا نام لیا گیا، اس مہینے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے نام کے ساتھ۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ رمضان کریم یا رمضان المبارک کے ساتھ اسے یاد کرو، اسے پکارو، اس کا نام لو۔ اس کے ساتھ ساتھ رمز یعنی روٹ ورڈ رمز سے رمضان المبارک کا نام ہے، رمضان ہے، جس کے مطلب ہوتے ہیں جلا دینے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں آپ بہترین نیت کے ساتھ جب روزہ رکھتے ہیں تو خداوند تعالی آپ کے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ کیا خوبصورت مہینہ ہے، جہاں پر خود سرکار ختمی مرتبت کی پاک اور طاہر زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمہارے قدموں سے چل کے تمہاری طرف آ رہا ہے، رحمت، برکت اور مغفرت لے۔ روزانہ اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، روزانہ اپنی نمازوں میں، خدایا تو اپنی رحمت کو ہمارے اوپر نازل کر، ہمارے گھر کے اوپر نازل کر، اور تیری رحمت میرے گھر کے اندر ٹھہر جائے۔ اور یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے رحمت، برکت، یعنی ہر روز برکت کی بھی دعا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں
یہ رمضان المبارک چل کر اپنے قدموں سے تمہاری طرف آ رہا ہے، رحمت اور برکت۔ اور اس کے بعد ایک دعا اور کرتے ہیں، خدا تعالیٰ، یہ بھی روزانہ کی دعا، خدا تعالیٰ اے بزرگ برتر، اے میرے مالک، اے گناہوں کو معاف کر دینے والے، اے غفور الرحیم، تو ہماری مغفرت فرما۔ خدا کیا فرماتا ہے اور بزبان محمد مصطفیٰ، یہ رمضان المبارک جو ہے وہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ایک ضمانت لی ہے، یہ سرکار کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے کہ اعمال تمہارے قبول ہو جائیں گے، دعا مغفرت جو ہے خدا گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو عمل نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر ضمانت قبولیت کی ہوگی۔ یہ ہے ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں جو ہم اور آپ اس مہینے کے اندر خدا بند بزرگ و برتر کی طرف سے حاصل کر رہے ہیں۔ خدا کے دسترخوان پر ہم اور آپ دونوں، ساری دنیا کے لوگ میزبان کے دسترخوان پر ہم مہمان بنے ہوئے، اور میزبان کون ہے؟ وہ قادر مطلق ہے۔ میزبان کون ہے؟ وہ رب اکبر ہے، اور جتنی نعمتیں ہو سکے اس کے دسترخوان سے ہم حاصل کریں، اور دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا سلوک کریں، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں، روزے میں ضبط نفس، اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں، اور زبان سے دعاؤں کے زمزمے کو جاری کریں۔ یہ ہے اصل مقصد ماہ رمضان کا۔ اس کے فلسفے کو سمجھے۔ ایک موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے پر، جہاں پر میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ربیع القرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر، اور بہار کے اس مہینے میں قرآن کے جو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر ہمیں بدلہ بہت زیادہ ملنے والا ہے، اس میں ایک نیکی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ نیکی کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں، اور وہ ہے راہ خدا میں انفاق۔ راہ خدا میں فی سبیل اللہ دے دینا، راہ خدا میں انفاق کرنا، چیریٹی کرنا، اور کس انداز سے کریں، کس نیت کے ساتھ کریں۔ قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کیا فرماتے ہیں راہ خدا میں انفاق کرنے کے سلسلے میں، اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے ہماری، چونکہ اگر اس میں خود ارشاد ہوا ہے کہ راہ خدا میں دو یتیموں کو، مسکین کو، غربا کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے قرابت داروں کو، اور خدا بند تعالیٰ بہت خوش ہوگا اگر تم ان کے حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کرو۔ کتنے مسکین ہیں، کتنے یتیم ہیں اللہ کی زمین کے اوپر، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس اس وقت، اسی لیے ماہ رمضان المبارک جو ہے احساس کا مہینہ، ماہ رمضان المبارک خود بہت ساری بہترین نعمتوں کے کھا لینے کا مہینہ نہیں، یقیناً ہمارے دسترخوان سجے ہوئے خدا برکت عطا فرمائے، اور قیامت تک کے لیے دسترخوان رزق جو ہے وہ ہمیشہ سجا رہے، اور آپ کی رزق میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہے ماہ رمضان المبارک کے توسل اور وسیلے سے۔ لیکن اس دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ہمیں بھی یہ بھی سوچنا ہے کہ اس پر کسی کا حق تو نہیں ہے، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کوئی مسکین، کوئی یتیم کے لیے ہم نے کوئی حق ادا اب تک کیا کہ نہیں کیا، جہاں پر خدا بند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی اپنے ماں باپ کا خیال کرو، اپنے اقربا کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، مسکین کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، اور اس کے بعد کیا فرمایا، اگر تھوڑا سا بھی کچھ راہ خدا میں دے دیتے ہو تو ہم تمہیں کیا، قرآن مجید نے، میں تو ایک لفظ ہمیشہ استعمال کرتی ہوں، ضمانت لیا ہمارے اس عمل پہ کہ راہ خدا میں انفاق کرنے پر، دینے کے اوپر خدا بند تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر راہ خدا میں تم انفاق کرتے ہو تو ایسے جیسے ایک بیج کو زمین میں بویا اور اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالیوں میں 100 دانے، اور اللہ جسے چاہتا بے شمار دیتا ہے، اور وہ اس کا دسترخوان اس کے وہ بہت وسیع ہے، کیا بدلہ مل رہا ہے، ایک دانے پہ 700 نیکیاں، ایک دانے پر 700 جزا رمضان المبارک میں، جہاں پر خود فرمایا گیا ہے
ارشاد ہوا اسی رمضان المبارک میں روزہ رکھو تاکہ تم جزا پاؤ. پھر کیا فرمایا ہے؟ خدا فرماتا ہے روزہ رکھو میں جزا بن جاؤں گا, میں اس کی جزا بن جاؤں. ہم عبادت کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, روزہ ادا کرتے ہیں, سب کچھ خدا کی طرف بھیج رہے ہیں, لیکن ایک عبادت ایسی ہو کہ جیسے سراپا اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, اور جب کچھ دے رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ خدایا جو کچھ تو نے دیا ہے اس کی جزا اب تو ہے, تو اس کی جزا بن جائے گا. لہذا راہ خدا میں انفاق, راہ خدا میں دینا, زکوٰۃ کی شکل میں, خمس کی شکل میں, صدقے کی شکل میں, خیرات کی شکل میں, اور پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ, ید اللہ فوق ایدیہم. جب کوئی بندہ کسی بندے کو دیتا ہے, تو جب کوئی بندہ کوئی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, بندے کے ہاتھ کے اوپر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. لہذا اس مہینے میں, جس میں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم روزہ تمام کرتے ہیں تو فوراً ہی ہمیں اس موقع پر فطرہ بھی نکالنا ہوتا ہے, ہمیں زکوٰۃ بھی لوگ دیتے ہیں, ہمیں صدقہ بھی دیتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے مددگار بن جاتے ہیں. چونکہ امام کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر, مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں میں نے اغنیا کے مال میں غریبوں کا حق رکھ دیا. اور ایک مقام پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جا رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے صحابی بھی چل رہے تھے, کہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا. امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ مولا یہ یہودی ہے, یہ جوان تھا تو کام کرتا تھا, اب بوڑھا ہو گیا تو مانگ رہا ہے. مولا نے یہ کہا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا تم سے کہ یہ کون ہے, اور تم نے جواب میں کہا کہ یہودی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, مطلب یہ مانگ کیوں رہا, چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, مانگ کیوں رہا, اس کے مانگنے کی نوبت کیوں آئے؟ اللہ اکبر. یہ وہی میرا امام ہے جو کہ بیت المال کے چراغ کو گل کر دیتے اور کہتے تھے بیت المال کے اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے اس پہ لوگوں کا حق ہے, ان کے مال صرف ہو رہے. لہٰذا میں اپنی ذاتی گفتگو اس چراغ کی روشنی میں نہیں کر سکتا جو اتنا خیال رکھتا اور جو اتنا لوگوں کے درد کو جانتا ہو, جو اتنا انفاق کرنے والا ہو, جو راہ خدا میں دینے والا ہو, کہ جب کوئی لباس بہترین ہوتا تھا تو غلاموں میں تقسیم کر دیتے تھے, چاہنے والوں میں تقسیم کر دیتے, اور خود ایک معمولی سا لباس پہنتے تھے. مگر کون ہے؟ امیر کائنات, امیر المومنین ہے. اور کون ہے؟ وہ شہنشاہ کائنات. کیا کہنا ان کے دینے کا. لہٰذا اس رمضان المبارک رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب تم راہ خدا میں یا دینے کے لیے آتے ہو, اب آئیے دیکھیے راہ خدا میں فی سبیل اللہ دینے میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ فرمایا کہ جب تم دینے کے لیے آگے بڑھو نا, سب سے پہلے خیال رکھنا کہ افضل ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرو, اس کے بعد اپنے اور اپنے اہل و عیال کے حق کو پورا کرو. جب دے رہے ہو اس کے بعد کہا قرابت داروں کے لیے, پھر مسکین کے لیے, پھر آخر میں یہ فرمایا پھر اس کے بعد جو ہے تم فی سبیل اللہ. پہلے خیال رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم راہ خدا میں دینے کے لیے تو کھڑے ہو لیکن تمہارے ماں باپ جو ہے ان کے حق کو تم نظر انداز کر رہے, اپنے قرابت داروں کے حق کو نظر انداز کر رہے. اسی لیے فرمایا اس ماہ رمضان المبارک میں جب کوئی اپنے دسترخوان پر کسی قرابت دار کو بلا کر روزہ افطار کراتا ہے تو گویا ایسا جس نے اس غلام کو آزاد کیا. اب اس غلام کے آزاد کرنے کی اہمیت کو آپ خود سمجھیے اور دیکھیے گا. لہذا فرمایا گیا کہ دو اس راستے میں راہ خدا میں دو, دیکھو تم اس موقع پر تمہیں کیا عطا ہوتا ہے, مسکین کو دو, یتیم کو دو. اور کیا کہنا وَيَتِيمٌ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, مسکینوں و یتیموں و اسیر. جب ہمیں دینے کے لیے کوئی رول ماڈل تلاش کرنا ہو تو آئیے سورہ دہر کے اندر وہ جب دیتے ہیں, وہ راہ خدا میں جب انفاق کرتے ہیں تو انفاق کرنے کے وقت وہ جب یتیم کو, اسیر کو, مسکین کو دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ کچھ بچاتے نہیں ہیں بلکہ اپنے آگے کی روٹیاں دیتے چلے گئے. اور اس کے بعد اسی ماہ رمضان المبارک کے موقع پر ان کے اس روزے کو یاد رکھیں کہ جہاں پر انہوں نے
پانی کے ذریعے سے اپنی روزے کو افطار کیا، اور پھر اس کے بعد وہ خیال کریں اس 18 رمضان المبارک ضربت سے پہلے کی رات کو جب مولائے متقیان نے اپنی بیٹی کے گھر میں، یا یوں کہوں کہ جب روزہ افطار کیا ہے آپ نے اس وقت، تو آپ کے آگے کہا تھا، ایک کاسے شیر تھا، نمک اور روٹی. تو مولا نے ہر طریقے کی چیزوں کو پیش کیا. آج ہمارا دسترخوان نعمتوں سے پر ہے، مگر ہم یاد کریں وہ دینے والا، وہ راہ خدا میں انفاق کرنے والا، وہ راہ خدا میں اپنی جان کو دینے والا، وہ اپنے پورے گھرانے کو راہ خدا میں لٹا دینے والا، وہ جب دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جب افطار کرتا ہے تو کیا ہے؟ چند روٹیاں ہیں، نمک ہے اور شیر ہے، لہذا اپنے دسترخوان پر. اسی لیے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک کھجور کے ذریعے سے، ایک تھوڑے سے پانی کے ذریعے سے، مگر تم اس حق کو پورا کرو. خدا بند تعالیٰ اس کی جزا دے گا. کیا فرما رہا؟ میں ہی جزا بن جاؤں گا، میں اس کی جزا دوں گا. پھر فرمایا میں ہی جزا بن جاؤں گا. خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں تلاش کیجئے، دیکھیے کہ کون ضرورت مند ہے. لہذا اصل رمضان المبارک کا مہینے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ایک روحانی ملاقات کی تھی اس چینل کے تھرو، تو میں نے کہا تھا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم جب اپنے دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہمارا دسترخوان بھرا ہو، بلکہ روزہ احساس کا نام ہے. روزہ جو ہے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا، دوسروں کی مسکین ہونے کا، دوسروں کے پاس کیا نہیں ہے اس چیز کا احساس کرنے کا نام روزہ. پھر راہ خدا میں آپ دیجئے، پھر دیکھیے آپ کے دل کو کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. پھر آپ محسوس کیجئے گا کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی محسوس ہو رہی ہے راہ خدا میں دیکھنے. اس موقع پر جب میں آپ کے سامنے انفاق کرنے کے سلسلے میں، دیکھیے صدقہ رد بلا بھی ہے، اور ایک بہت بڑا جملہ ہے رد قضا بھی. یہ قضا کو بھی روک دیتی. کتنی پاورفل چیز ہے یہ راہ خدا میں دینا. رد بلا بھی ہے، رد قضا بھی ہے. یہ قضا کو روک دیتی ہے، بلاؤں کو رد کرتی ہے. ماہ رمضان المبارک میں صدقہ نکالیے تاکہ آپ کے گھروں سے، آپ کے سر سے بلائیں دور ہوں. اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ چاہے تو مقدر کو بھی بدل دیتا ہے. وہ کاتب تحریر ہے، وہ لکھنے والا ہے، وہ کاتب تقدیر ہے، وہ جو ہے تقدیر کو پلٹ دینے والا ہے، بدل دینے والا ہے. وہ قادر مطلق ہے. ہم اس خیال سے یہ سوچیں. آپ پھر اس کے بعد اس موقع پر، اس لفظ انفاق پر، راہ خدا میں دینے پر، اسی ماہ رمضان المبارک میں جن جن ہستیوں کو ہم یاد کریں، سب ہمیں جو ہے مینارے نور نظر آتے ہیں. اور وہ بہترین سمجھیے کہ مثال ان کی ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہمیں ایسی مثال اس کائنات میں نہیں ملے گی قیامت تک کی، جن میں راہ خدا میں انفاق کرنے والوں میں سے ایک ایسی ذات، ایک ایسا کردار کہ جو خاتون ہے، ایک عورت ہے. ایک عورت کا راہ خدا میں انفاق کرنا اور اس انداز سے انفاق کرنا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سورہ بقرہ میں خداوند تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم دیتے ہو تو ایک بیج کی طرح، وہ بیج کو زمین میں ڈالا، پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالیوں میں 100 دانے نکل رہے ہیں. سوچئے جو دے رہا ہے کہ سب کچھ اس نے راہ خدا میں دے دیا. ایک ہے کہ ہم دے رہے ہیں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو اور ضرورت مند کو. ایک راہ خدا میں دین کے لیے دے دینا. اسی لیے ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہے کہ انفاق کریں. کیسے انفاق کریں؟ دین کی مددگار بن جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑا انفاق ہے. دین کو پھیلائیں، اللہ کے دین کو پھیلائیں، یہ بھی ایک بہت بڑا انفاق ہے. لہذا وہ راہ خدا میں دین کے لیے جو دے دیں، جس میں نام گرامی، ایک ایسی خاتون، ایک ایسا چمکتا ہوا نام، ایک ایسی باکردار طاہرہ بی بی، ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سیدۃ البطحاء ملکۃ الحرم ہیں آپ، جنہیں خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جو فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین کی مادر گرامی ہیں، جن کے بطن طاہر سے، جن کے بطن مبارک سے ایک ایسی نور کی شہزادی اس کائنات کے اندر آئی جو سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. کیا انداز ہے ماں کا
ان کی بیٹی کا اور ان کی بیٹی کا، یعنی 3 بیویاں ہیں، ماں، بیٹی اور ان کی بیٹی، اور یہ تینوں بیویوں نے راہ خدا میں وہ انفاق کیا ہے، وہ راہ خدا میں لٹایا، وہ دیا کہ دینے کا جذبہ اگر سیکھنا ہے تو ان بیویوں کو لے کے آیا۔ خداوند تعالیٰ خود قرآن میں کہتا صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں۔ راہ خدا میں جب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مال کو لٹایا اور دین کی خاطر لٹایا، اس وقت ایک عورت کا نفسیات کیا ہوتا ہے، ایک عورت کے اندر کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، جب اس کے پاس کچھ پیسہ ہوتا ہے تو وہ بچانا چاہتی ہے، رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن ایک خاتون، ایک ایسی بیوی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان ان کا، اور ایسا نہیں شادی سے پہلے ایمان، اللہ اکبر، کیا معرفت تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، کیا ایمان تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، تبھی تو سیدۃ المرسلین، سید اعظم، مرسل اعظم، حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرتاج انبیاء محبوب کبریاء وجہ تخلیق کائنات کی آپ کے شوہر ہیں اور آپ ان کی زوجہ بن رہی ہیں۔ ایمان کہاں پہنچا ہوا تھا، جس نے سب سے پہلے نماز جماعت ادا میں شریک ہونے والی خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ، وہ بی بی جس نے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان میں کہتی ہوں کہ ایمان تو تھا ہی، سراپا ایمان تھی وہ، جبھی تو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی اس دنیا کے اندر آئی، اور جبھی تو آپ کلے ایمان کی ساس کہلائی ہیں خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین۔ عورت اتنی راہ خدا میں انفاق کرتی ہے لیکن بچاتی بھی ہے، اپنے لیے بھی کچھ رکھتی ہے، وہ چھپا چھپا کے رکھتی ہے۔ لیکن جب دین کا وقت آیا اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار دیکھے تو خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا وہ وقت آ چکا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کرنے کے بعد لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کا روزگار ختم ہو رہا، پیسے کی ضرورت ہے، اور سونے اور چاندی کی دیوار کھڑی کر دی جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سیدۃ البطحاء ملکۃ العرب نے سرکار ختمی مرتبت کے سامنے، اور اس پرخلوص نیت کے ساتھ پیش کیا کہ خدا انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ نے اس نیت کو دیکھا اور خلوص دیکھا، وہ جذبہ راہ خدا میں دین کی خاطر انفاق کرنے کا دیکھا، تو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی اور ان کے مال کو اتنا مزکی، اتنا پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے میرے حبیب میں نے تم کو کیا غنی نہیں کیا، کس کے مال سے غنی کیا، جو مال اتنا پاک تھا کہ خدا نے اس کی طہارت اور اس کے مزکی ہونے کی گواہی قرآن مجید میں دے دی، تو پھر آل کتنی پاک و پاکیزہ ہو، آل کتنی۔ اسی لیے تو خداوند تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیے ان پر آیے تطہیر۔ تو یہ دینے کا جذبہ صرف مال ہی نہیں تھا، اور اس وقت جبکہ رسول خدا کو جھٹلایا جا رہا تھا، اس وقت اگر کوئی ان کی صداقت کا اعلان کر رہی، انہیں امین کہہ رہی تھی، اور وہ کون؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین۔ لہذا ہمارے سامنے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے ایک عورت کی شکل میں۔ اس ماہ رمضان المبارک میں عام الحزن کا مہینہ قرار دیا گیا وفات خدیجہ کو، یعنی ان کا غم کوئی معمولی غم نہیں تھا، یعنی ایک دن جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات پر مجلس کر کے ان کے صفات کو، ان کے کردار کو، ان کے سخی ہونے کو ہم بیان کر لیں، یہ بہت کم ہے، چونکہ ان کا غم اتنا بھاری غم تھا سرکار کے اوپر کہ اس غم کو آپ نے اس دو سمجھیے کہ اسلام کے محافظ اور محافظہ جو ایک پہاڑ کی طرح ہمیں اسلام کے اندر دکھائی دیتے ہیں، ایک طرف جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دکھائی دیتی۔ ان دونوں نے ایسا انفاق کیا، راہ خدا میں ایسے لٹایا، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والے عورتیں، اللہ ان کے انداز کو اتنا پسند کرتا۔ آئیے خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سیدۃ البطحاء کے اس وفات کی آنے والی تاریخ میں ہم راہ خدا میں جب دیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے انفاق کو یاد رکھیں،
ان کی قربانی کو یاد رکھیں، مال ہی کو قربان نہیں کیا۔ اگر کربلا کی سرزمین پر جا کر کھڑے ہو کر سوچیں کہ اگر کربلا کی سرزمین میں جو خون جذب ہے، اگر ختیجہ کی اولاد نہ ہوتی تو اسلام اس طریقے سے پنپ نہ پاتا۔ یہ ابو طالب محسن اسلام اور محسن اسلام کے انفاق کا راہ خدا میں کہ پالنے والے میں نے تیری بارگاہ میں سب کچھ دے دیا، مال بھی دے دیا، یہاں تک کہ اولاد کی قربانی کو بھی پیش کر دیا، اور آسان نہیں۔ یہ دینے کے جذبے میں جو ایمان ہے، یعنی کہیں پر زبان سے اس دور میں اف تک نہیں نکالا خدیجۃ الکبریٰ، اور کس کی؟ سید المرسلین کی مددگار بن گئی، سید المرسلین کی معاون بن گئی۔ اس اتنے بڑے سمجھیے کہ موومنٹ میں، اتنا بڑا اسلام، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور بلند ہونے کے بعد سے آپ کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، بائیکاٹ کرنے کے بعد کس طریقے سے وہ تمام سال آپ نے گزارے ہیں کہ تاریخ تو یہ بھی لکھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پتے کھا کھا کے زندگی گزاری ہے، اور جانے کے وقت خدیجۃ الکبریٰ کے ان کی گھر کے اندر اونٹ کی ایک کھال کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دی۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کے راہ خدا میں دینے کا جذبہ ہے۔ اسی لیے کچھ بھی دیں راہ خدا میں، ہم دعا کریں۔ آج کی بھی دعا، 8ویں دن کی بھی دعا کو آپ پڑھیے گا، اور دعا وعدہ خداوند تعالیٰ نے کیا ہر دعا کو میں قبول کروں گا، لہٰذا یہ بھی دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے جو تیری راہ میں دینے کے لیے ہر وقت آمادہ رہے، ہر وقت تیری راہ میں صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، خمس کی شکل میں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ان سب کے دینے کے لیے ہمیں ہمارا دل ہمیشہ آمادہ رہے۔ اور پالنے والے، مجھے یقین ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں جب ہم کچھ بھی دیں گے تیری بارگاہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے، تو خدا تعالیٰ تو اس کی جزا بن جائے گا، اور کتنا عطا کرے گا جسے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا ایک ماں، بیٹی اور ان کی بیٹی، ان تینوں کے راہ خدا میں دیکھ لیں۔ دوسری ہمیں وہ ذات نظر آتی ہے راہ خدا میں انفاق کرنے والوں میں، دینے والوں، وہ ہے سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمۃ الزہرا، شہزادی کائنات، زوجہ امیر المومنین، مادر حسنین، یہ سب جمع ہیں، اور روزہ رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے، روٹیاں ہیں، چند روٹیاں ہیں، پانی ہے، بہت ساری چیزیں دسترخوان پہ سجی ہوئی، لیکن کوئی دق الباب کرتا ہے، اور دینے کا جذبہ یہ ہے کہ ایک نے دیا، دوسرے نے دیا، تیسرے نے دیا، یہاں تک کہ گھر کے اندر رہنے والی خادمہ شہزادی فضہ ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمیں ان کا جذبہ عطا ہو جائے، لہٰذا وہ بھی اپنے آگے کی روٹیاں دے دیتے، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک، اور دینے کے بعد یہ کہنا ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، ہم تو اس دن کو یاد کر کے، وہی یوم القیامہ، یوم الحساب، وہ لوگ جو راہ خدا میں اس انداز سے دینے والے، وہ یہ کہتے ہیں ہم اس دن کو یاد کر کے دے رہے ہیں، تو ہمیں تو ہر وقت اپنے اندر وہ جذبہ اور وہ وقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، وہ یوم القیامہ، وہ یوم الحساب، کتنے حقوق ہیں جو ہماری گردن کے اوپر ہیں، کیا ہم نے اس کو ادا کیا کہ نہیں؟ رمضان المبارک ہے، اور سوچئے محاسبہ نفس ہم اور آپ کرتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہماری گردن پر کسی کا حق ہے کسی بھی شکل میں، تو اسے ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہم پر الہام کر کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ خدایا ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ رک جائیں اور کسی کا حقوق میرے ہاتھ پر ہو، اور ہم جو ہے اس کو اپنے مال کو بچا لیں، بلکہ وہ مال پاک اور طاہر بن جاتا ہے جو راہ خدا میں دے دیا جاتا ہے، جو حقوق کے ساتھ، چاہے وہ والدین کے حقوق ہو، چاہے وہ عزیز و اقارب کے حقوق ہوں، چاہے وہ ہم چیریٹی کر رہے ہیں، پتا چلا کہ ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی ایسے بہت سارے ضرورت مند ہیں، ہم نے ان کو اگنور کر دیا اور کہیں اور دے دیا، نہیں، پہلے دیکھیے آپ کے رشتہ داروں میں تو کوئی نہیں رہ گیا، آپ کی ضرورت، کیا کہنا دینے والوں میں اہل بیت اطہار کا، ماں ہے، ان کی بیٹی فاطمۃ الزہرا، دیا تو اس انداز میں دیا کہ اپنے دونوں لال ہی کو نثار کر دیا۔ یہ راہ خدا میں ایسے بھی دینے والے ہوتے ہیں جو دین کی خاطر
اپنے لال کو بھی قربان کر دیتے ہیں, اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں, اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب دیا تو اس دینے کی آزمائش اور ان کے صبر کو خدا نے آزمایا. زیارت فاطمۃ الزہرا کو پڑھی ہے وہ ذات جس کی خلقت سے پہلے اس کا امتحان لیا گیا اور اس امتحان میں ان کو صابر پایا. وہ صابرہ ہیں. اور کیسا صبر, مال کو تو دیا, آگے کی روٹیوں کو بھی دے دیا. خداوند تعالیٰ نے سورہ دہر کو, سورہ حلقہ کو نازل کیا اور قصیدہ پڑھا اس کے اندر. لیکن جب اولاد کی باری آئی تو حسن و حسین جیسے فرزند کو بھی دے دیا. اور وہ فرزند جو راہ خدا میں سب کچھ لٹانے کے بعد یہ کرا, انہوں نے جب انفاق کیا, انہوں نے جب راہ خدا میں دین اسلام کی خاطر قربانی پیش کی, سب کچھ دینے کے بعد کا پالنے والے سب کچھ لٹا دیا. الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک, خدا تعالیٰ سب تیرے عشق میں لٹا دیا, سب کچھ لٹا دیا, اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اور لہذا یہ ہے راہ خدا میں دینے کا. ہمارے سامنے کتنے رول ماڈل موجود ہیں دینے کے لیے, یعنی جو ہمارے جذبے کو ابھارتے ہیں, جو ہمیں ہمارے اعمال کو اور بھی خالص کر دینے والی ہستیاں ہمارے سامنے موجود ہیں. ماں خدیجۃ الکبریٰ, بیٹی فاطمۃ الزہرا, اس کے بعد ان کی بیٹی, انہوں نے بھی جب دین کا وقت آیا تو پھر اس کے بعد جب کھڑی ہوئی ہیں تو چادر دی نہیں, دین کے لیے راہ خدا میں خدا کے دین اسلام کے شجر کو اور مضبوط بنانے کے لیے بھائی کی قربانی کے بعد اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا, اپنے بھائی کو قربان کر دیا. بھائی عزیز سب کی قربانی دینے کے بعد چادر بھی قربان کر دی. یہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کی عورتوں کا جذبہ اور ان کے دینے کا انداز. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب راہ خدا میں دیا کرتے تو کبھی کبھی مانگنے والے کے سامنے اپنے چہرے کو دکھاتے بھی نہیں تاکہ اس کو کہیں شرمندگی نہ محسوس ہو, اور لہٰذا یہ بھی دینے کا انداز ہوتا تھا. راتوں میں یہ امام کا طریقہ تھا, راتوں میں روٹیاں کاندھوں پہ رکھ رکھ کر تقسیم کرنا. شہادت مولائے کائنات امیر المومنین کی بھی تاریخ ہماری اس رمضان المبارک میں ہم پھر اس ایام میں قدم رکھیں گے اور گریہ وزاری کریں گے, مگر مولائے کائنات کے اس جذبے انفاق اور دینے کو یاد رکھیں گے کہ دینے والا ہاتھ کیسا ہوتا ہے. وہ ہاتھ ہے ید اللہ ہی ہاتھ, اللہ کا وہ بندہ کہ جب آپ کی شہادت ہو چکی ہے اور دفن کرنے کے بعد امام حسن و حسین واپس آ رہے ہیں قبرستان سے, تو راستے میں کسی خرابے سے رونے کی آواز آئی. قریب گئے تو دیکھا ایک ضعیف شخص ہے جو زور زور سے رو رہا ہے. پوچھا تمہارے رونے کا سبب کیا؟ کہا 3 دن سے بھوکا ہوں, وہ جو مجھے روٹیاں روز لالا کے کھلاتا تھا وہ 3 دن سے نہیں آیا. مولا نے پوچھا کیا تم اس کا نام جانتے ہو؟ کہا میں نے کئی بار نام پوچھا, لیکن جواب میں فرمایا ایک مسکین کے پاس بیٹھا, ایک مسکین کے پاس بیٹھا. آپ اس جملے پر غور کیجیے, کیا عاجزی ہے, کیا انکساری ہے, کیا بندگی ہے اس بندے کی جو کہ غالب علی کل غالب ہے, وہ جو فاتح خندق و خیبر ہے, جو امیر المومنین ہے, جو امام المتقین ہے, اس کے نام کا واسطہ دے کر دعا مانگے. خداوند تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھو تاکہ میں تم کو متقین بنا دوں. اس امام المتقین کا واسطہ دے کر کہ ہمارے روزہ جو لوگ رکھ رہے ہیں خدا تعالیٰ جو تقوی کی منزل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, وہ امام المتقین کے ان کارناموں کو اور راہ خدا میں دینے کے جذبے کو ضرور دیکھیں. کہا ایک فقیر کے پاس بیٹھا, ایک مسکین کے پاس بیٹھا. عاجزی کے الفاظ ہیں, مگر وہ آگے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب وہ کلام کرتا تھا, جب بات کرتا تھا مجھ سے, تو ایسا لگتا تھا کہ در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی. یہ دینے کا جذبہ تھا مولائے کائنات امیر المومنین کا. سوچئے وہ عشق الہی کہ جو اتنا بڑا فاتح ہو, جو شجاعان عرب جس کے آگے سر جھکا دے, وہ جو اشجع الناس ہو,
مگر اس کی تمنا کیا ہے، وہ کامیاب کہاں ہوتا ہے؟ کچھ تو رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوا، تیرے گھر سے آیا تھا اور مجھے جام شہادت نوش کرنا پڑا اور تیری محبت میں تیری بارگاہ میں سر جھکا کر جا رہا ہوں۔ یہ ہے اپنے آپ کو بھی پیش کر دینا، یہ بھی تو ایک بہت خوبصورت انفاق ہوتا ہے، اپنے آپ کو راہ خدا میں، یعنی ہم کوئی اعمال بھیج رہے ہیں، نماز بھیج رہے ہیں، روزہ بھیج رہے ہیں، صدقہ بھیج رہے ہیں، خیرات بھیج رہے ہیں، خمس بھیج رہے ہیں، زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، لیکن جو چیز بھیج رہے ہیں سراپا ہم ہی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، اور پھر جب اس جذبے کے ساتھ دیں گے تو چاہے مختصر کوئی چیز کیوں نہ ہو، اتنی خالص نیت ہوگی، اتنی بہترین نیت ہوگی کہ خدا بند تعالیٰ اس کی جزا بن جائے گا۔ رمضان المبارک کے اس جملے میں سرکار کے اس قول کو بار بار غور کرتی ہوں۔ یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، اللہم چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ ولی